السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ جو سوال اس سے پہلے حلقے میں اور اس کا جواب پڑھ رہے تھے، اس کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو سوالات ہوں گے وہ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ پچھلے سیشن میں، پچھلے حلقے میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اسلامی بیداری کے نام سے محمد قطب اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے اور امت کے سامنے یہ مغالطہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ امت سو رہی تھی، اسے بیدار کرنے کا کام 20ویں صدی عیسوی کے نصف اخیر میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے امت سو رہی تھی یا امت غائب تھی، اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ الامت الغائبہ کے نام سے کیسٹ بھی موجود ہے، یعنی اس عنوان سے لوگوں نے خطاب بھی کیے، اگر غالباً کتاب بھی ہے اور کتاب نہیں تو ہے نا، اس سلسلے میں محاضرہ کسی نے کیا تھا۔ تو بہرحال یہ فکر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پوری امت کو بیدار کرنے کا کام حسن البنا جو الاخوان المسلمون کے بانی ہیں، مؤسس ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خاص توفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق حسن البنا کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ حسن البنا بہت ہی زیادہ پاکیزہ روح اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے دل کا بہت ہی گہرا لگاؤ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ جماعت الاخوان المسلمون کے نام سے قائم کی۔ اور اس حوالے سے یہ باتیں بھی آئیں کہ یہ بھی سید قطب صاحب کے بھائی محمد قطب نے کہا کہ جب یہ حسن البنا نے یہ جب فرقہ بنایا، یہ جماعت قائم کی، تو اس وقت میدان عمل میں دوسری جماعتیں نہیں تھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ اس وقت سعودی حکومت پورے آب و تاب کے ساتھ عالم اسلام میں اپنی سرگرمیاں بکھیر رہی تھی، اور ساری دنیا اس چیز کو جانتی ہے، لیکن یہ مغالطہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے پیچھے مغالطے سے زیادہ فکر کا دخل ہے، کیونکہ سعودی حکومت کا جو مشن ہے وہ مشن الگ ہے، اور حسن البنا اور ان کی جماعت کا مشن الگ ہے، اس لیے انہوں نے سعودی حکومت کی ان تمام کوششوں کو ایک ساتھ میں نکار دیا اور اسے قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ خیر، یہاں پر الصحوۃ الاسلامیہ یا اسلامی بیداری کا جو لفظ شروع میں آیا تھا، اس حوالے سے ایک اقتباس شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر نوٹ کیا گیا ہے، وہ بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ الصحوہ کا لفظ استعمال کرنا کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے۔ یہ جو نئی اصطلاحات اسلام کے اندر نکالی جاتی ہے نا، یہ بھی طریقہ اہل بدعت کا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں اگر تجدید کی نوبت آتی ہے تو اس کے لیے تجدید کا لفظ سنت کے اندر موجود ہے، اصلاح کا لفظ سنت کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، دعوت کا لفظ، ایسے ہی تبلیغ کا لفظ، ایسے ہی وصیت یعنی تواصی و تواصوا بالحق، تواصی کا لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، ایسے ہی وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی طرح کے معنی کے لیے، وصیت کرنا، تقوی کی وصیت، خیر کی وصیت، ایسے ہی معروف لفظ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ سارے شرعی الفاظ ہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک لفظ اعلام کا لفظ ہے نا، یہ بھی لفظ شریعت کے اندر استعمال ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر اعلام کا مطلب ہوتا ہے مطلع کر دینا، بتا دینا، پیغام ہے نا اس کی رہنمائی کر دینا، یہ سارے الفاظ شریعت کے الفاظ ہیں۔ اب اگر واقعی کوئی تجدیدی کام ہوا ہے
تو اس کے لیے شریعت کا لفظ تجدید ہے۔ صحوہ کا نیا لفظ نکالنے والا کام جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت جنہوں نے دین اسلام کو سب سے پہلے برتا، دیکھا، سمجھا، عمل کیا، اس کی دعوت دی، پورے تاریخ اسلام میں آپ کو کہیں بھی صحوت کا لفظ استعمال نہیں ہے، بیداری اس کو کہتے ہیں، الصحوۃ الاسلامیہ۔ تو شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معجم المناہی اللفظیہ۔ الفاظ جو بہت سارے بولے جاتے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے۔ تو جن الفاظ کا استعمال کرنا منع ہے شریعت کے اندر، اس کی ڈکشنری، اس کی ایک ڈکشنری قائم کر دی ہے، یعنی ایک کتاب لکھ دی ہے، فلاں 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 الفاظ، اس میں سے فلاں فلاں چیزوں کا استعمال درست ہے، فلاں کا استعمال درست نہیں ہے۔ کتاب لکھی شیخ نے، بڑی عظیم الشان، بہت ہی زیادہ مفید اور نفع بخش کتاب ہے۔ اس میں شیخ بکر صفحہ نمبر 209 میں الصحوۃ الاسلامیہ کے مادے کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس لفظ کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسی صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مرتب نہیں کیا ہے، یعنی کوئی ایمان لائے تو اس پر حکم ہے، کوئی کفر کرے اس پر حکم ہے نا، کوئی دعوت کا کام کرے اس پر حکم ہے، کوئی متقی بن جائے اس پر حکم ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کے احکام قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن بیدار ہو جانے، بیدار کرنے پر کوئی حکم شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے کہ کوئی بیدار ہو جائے یا بیداری پیدا کر دے، یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا، اس لفظ پر کوئی بات قرآن و سنت کے اندر بتائی نہیں گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مرتب نہیں کیا ہے، یہ ایک نئی اصطلاح ہے، یہ ایک نئی اصطلاح ہے، ہم سلف صالحین کی زبان پر اس کا استعمال نہیں جانتے، سلف صالحین کی زبان پر اس کا استعمال نہیں جانتے، یعنی سلف صالحین نے کبھی بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا استعمال کب ہوا ہے؟ 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں عیسائیوں کے کنیسہ کی طرف لوٹنے کی طرح کفار کی واپسی کے بعد ہوا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کا استعمال مسلمانوں میں ہونے لگا۔ کتنی خطرناک بات ہے، عیسائی دنیا ہے، عیسائیت تحریف کے راستے پر چل پڑی ہے کہ نہیں؟ عیسائی اپنے عیسائی دین سے، عیسویت سے دور ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی نے کوشش کی اور ان کو دوبارہ پلٹ کر آنے کے لیے بیدار کیا کہ بھائی عیسائی ہو، عیسائیت پر تو عمل کرو، کیسے عیسائی ہو عیسائیت کو فالو نہیں کرتے، آؤ عیسائیت کی طرف، تم عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو عیسائیت کی طرف آؤ، کہاں سو رہے ہو، کہاں غائب ہو گئے ہو، عیسائیت مٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ عیسائی پلٹ کر کے آئے اور پھر عیسائیت پر ان لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو دیکھا دیکھی کفار جو بھی ان کا کفریہ عقیدہ اور دھرم ہے اس سے وہ دور ہو رہے تھے، تو ان لوگوں نے بیداری پیدا کی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ہمارا عقیدہ یہ، ہماری سوچ یہ، اس لیے ان کو واپس بیدار کر کے یہاں لے کر کے آئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو بہت سارے غیر اسلامی جو مذاہب ہیں، آپ بہت کچھ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہر ایک اپنے اپنے بیداری پیدا کرتا ہے، بھئی ہم کس دھرم کے ماننے والے ہیں اور ہم فالو نہیں کرتے، کس عقیدے کے ماننے والے ہم فالو نہیں کرتے، ہم کہاں سو رہے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، بے حسی کا شکار ہیں، آؤ ذرا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بیداری والا کام تھا، یہ دیکھیے کیا کیا تھا، عیسائیوں کے کنیسہ کی طرف لوٹنے، عیسائی اپنے کنیسوں سے دور ہو رہے تھے، گرجا گھروں سے دور ہو رہے تھے، تو عیسائیوں نے کوشش کر کے ان کو کنیسہ کی طرف آنے کی تلقین کیا۔ ایسے ہی کفار نے، ان کے اپنے عقیدے سے لوگ دور ہٹ رہے تھے، کفریہ لوگوں نے بیداری پیدا کی اور اپنے عقیدے کی طرف آنے کے لیے پلٹایا ان کو۔ کہتے ہیں یہ 15ویں صدی میں عیسائیوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، اپنی عیسائیوں کو کنیسہ کی طرف واپس لانے کی کوشش۔ بے حس ہو رہے ہو، بے غفلت کی نیند سو رہے ہو، آؤ، کنیسے ویران ہو رہے ہیں، جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اس کی اینٹ آواز دے رہی ہے، اس کی میناروں سے آواز آ رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں
تو کہتے ہیں یہ سے بیداری کس نے پیدا کی تھی؟ یہ عیسائیوں نے کی تھی، لوگوں کو کنیسہ کی طرف، گرجا گھروں کی طرف آنے کی تلقین۔ اسی کے دیکھا دیکھی کفار نے کیا۔ اب مسلمانوں نے، ان لوگوں نے، یہ جو ہے نا جو بیداری کا نام لیتے ہیں، ساری اسلامی دعوت کو، اسلامی جماعتوں کو، مشن کو، علماء کو، ساری کوششوں کو یہ شماری نہیں کرتے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ساری دنیا بہت کچھ کام کر رہی ہے، اسلام کے ماننے والے مسلمان بہت سارے کام کر رہے ہیں، گرچہ کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں مانتے، بہت سارے لوگ کو مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں، اخوانی خارجی فکر رکھنے والے لوگ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کر بھی رہے ہیں اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اصل کام جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، غفلت کا شکار ہو گئے، بے حسی کا شکار ہو گئے، سو رہے ہیں، وہ ہے کہ ہم حکومت قائم نہیں کرتے۔ حکومت قائم کرو، یہ نماز کی دعوت، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، یہ سب کچھ نہیں، بعد میں، پہلے حکومت قائم کرو۔ تو یہ بیداری جس کو ان لوگوں نے نام دیا ہے، اسی اعتبار سے نام دیا ہے کہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے مشن والا کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے گویا وہ سو رہے ہیں۔ لیکن یہ لفظ انہوں نے کہاں سے لیا؟ عیسائیوں سے لیا، عیسائیوں سے شروع کیا، عیسائیوں نے دنیا میں اس لفظ کو متعارف کیا، عیسائیوں سے کفار نے لیا، پھر ہماری نظر میں سارے کفار ہیں، لیکن عیسائیت بمقابلہ ہے نا، اب وہ جو عیسائیت بھی نہیں مانتے عام ہیں وہ کفار کہلا رہے ہیں، تو ان سے کفار نے لیا، اور کفار سے نکل کر کے پھر یہ لفظ کہاں آ گئے؟ ایک طبقہ مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو صرف اور صرف اقامت دین، حکومت قائم کرنے اور ایسے ہی مسلمانوں کی تکفیر کرنے، گناہ کبیرہ کی بنیاد پر ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دینے، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے، یا عوام کو ان کے خلاف ورغلانے، بہکانے، یا ان کی کمیوں کوتاہیوں کو بڑا بنا کر کے پیش کرنا تاکہ عوام نفرت کرے اور اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھائے، ان کی مذمت کرے، دونوں میں نفرت اور دشمنی کا ماحول بنے۔ اس مقصد کے پیش نظر جو کچھ قدم ان لوگوں نے اٹھایا اسی کو ان لوگوں نے اسلامی بیداری کا نام دیا۔ تو شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی، اس لفظ کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، پہلے ایک چیز کہاں سے آئی ہے۔ صاف صاف کہتے ہیں اس کا استعمال 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں عیسائیوں کے کنیسہ کی طرف لوٹنے کی طرح کفار کی واپسی کے بعد ہوا ہے، جیسے وہ لوٹے ایسے کفار بھی لوٹے، اور اس کے بعد یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کہتے ہیں پھر رفتہ رفتہ اس کا استعمال مسلمانوں میں ہونے لگا، جبکہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا لفظ جو دین میں اجنبی ہو درآمد کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک لفظ، یہ لفظ ہے ہی نہیں، یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس طرح سے جس معنی میں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس معنی میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کبھی ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایسے لفظ کو اندر لانا، ایک غیر اسلامی لفظ کو عیسائیوں نے استعمال کیا، کفار نے استعمال کیا، اور اس لفظ کو ہم کہاں لے کر کے آ جائیں؟ اس لفظ کو اسلام کے اندر ہم لے آئیں۔ کہتے ہیں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ کوئی ایسا شعار یعنی آئیڈینٹی، شناخت ایجاد کرنا جائز ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ شرعی القاب یعنی شرعی جو نام ہیں، جو صفات ہیں، جو القاب ہیں، وہ کیا ہیں؟ جیسے اسلام ہے، آدمی مسلمان کہلائے گا، مسلم کہلائے گا۔ ایمان ہے، آدمی کی صفت کیا بنے گی؟ مومن کہلائے گا۔ ایسے احسان ہے، احسان محسن کہلائے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر تقوی ہے، متقی کہلائے گا۔ ایسے اور جو الفاظ ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو اسلامی الفاظ ہیں، اسلامی القاب ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ان کا استعمال تو شریعت کے اندر موجود ہے، لیکن ایک ایسا لفظ جس سے ایسا لقب بنتا ہو کہ وہ شریعت اسلامی کے اندر استعمال نہ ہو، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جائز نہیں ہے، جائے یعنی مزید یہ کہ یہ لفظ یہاں جو صحوہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس صحوہ کا لفظ کا استعمال سب سے پہلے کرسچن نے کیا، عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں کو للکارا کہ تم کہاں سو رہے ہو، یہ کنیسے سب ویران پڑے ہوئے ہیں، آؤ اس کے اندر۔ تو وہاں سے یہ 15ویں صدی کے شروع میں یعنی 14ویں صدی کے بعد 1401 کے بعد سے ہے نا یہ کام شروع ہوا ہے۔
عیسوی ہے، عیسوی 14 صدی 15ویں صدی عیسوی کی بات چل رہی ہے، ہجری کی بات نہیں چل رہی. کوئی نہ سمجھے 40-45 سال پہلے کی بات ہے، نہیں، 300-400 سال پہلے کی بات ہے، 500 سال پہلے کی بات، بلکہ اب تو 600 سال کے قریب ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا. یہ اتنا پرانا لفظ ہے، لیکن اس کو کشید کہاں سے کیا گیا؟ عیسائیوں سے کشید کیا گیا. اسی لیے معجم المناہی اللفظیہ کے اندر شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں یہ جو اسلامی القاب ہیں، شرعی القاب، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ وغیرہ، یہ توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے آئے ہیں ویسے ہی استعمال کیے جائیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی نیا لفظ نہیں نکال سکتے. اسی پر رکنا ہے، اسی پر ٹھہر جانا ہے. کہتے ہیں ان سے نسبت رکھنے والا، نسبت کرنے والا مسلم، مومن، محسن اور متقی کہلائے گا، جیسا کہ بات آ چکی ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 289 پر دیکھیں، کہتے ہیں لیکن ذرا مجھے بتاؤ کہ بھلا اس نئے لقب الصحوۃ الاسلامیہ کی طرف نسبت کرنے والا کیا کہلائے گا؟ اسلام والا مسلم کہلائے گا، ایمان والا مومن کہلائے گا، احسان والا محسن کہلائے گا، تقوی والا متقی کہلائے گا، ہے کہ نہیں؟ اندر آئیں گے تو نمازی مصلی کہلائے گا، صائم کہلائے گا، معتمر کہلائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن الصحوۃ الاسلامیہ جو ان لوگوں نے نیا نکالا ہے، وہ لقب لینے والا، وہ کارنامہ انجام دینے والا کیا کہلائے گا بھائی؟ کہ شیخ کہتے ہیں کہ کیا کہلائے گا؟ صاحی کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ یعنی شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رد کر رہے ہیں، نقد کر رہے ہیں کہ آخر اسے کیا کہا جائے گا. اس کا تو اسلام میں کوئی بھی عطا پتہ نہیں ہے، ایسا کوئی استعمال شریعت کے اندر نہیں کیا گیا. اچھا، یہ بات تو خیر یہاں پر مکمل ہو گئی. یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ اسی الصحوۃ الاسلامیہ سے آئی تھی. اور صحوہ کے بارے میں شیخ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ محمد قطب نے اپنی کتاب کے اندر بڑی وضاحت سے کئی اقتباسات، 4-5 اقتباسات شیخ نے نوٹ کیے، اور اسے یہ ثابت ہوا کہ محمد قطب نے یہ بات بتائی کہ اصل میں یہ جو بیداری ہے، یہ حسن بننا کی الاخوان المسلمون قائم کرنے کے بعد سے بیداری پیدا ہوئی ہے. ورنہ جب یہ آئے دنیا میں، مصر کے اندر قائم ہوئی یہ جماعت، تو اس وقت میدان عمل میں کوئی تھا ہی نہیں. اس طرح سے انہوں نے یکسر انکار کر دیا، جبکہ یہ 100% غلط ہے، بے بنیاد بات ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کی جو فکر ہے اس فکر پر کام کرنے والا کوئی میدان عمل میں نہیں تھا، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ میدان عمل میں کوئی تھا ہی نہیں، یہ 100% غلط بات ہے. الحمدللہ ایک تو شریعت کے مطابق ہمیشہ حق پر قائم رہنے والی ایک جماعت رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. دوسری چیز، عملی طور پر سعودی عرب کے اندر، پورے ملک میں اور پورے عالم اسلام کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جیسے جیسے حالات ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت کی دعوت دینے والے، اور شرک کی مذمت اور بدعات اور خرافات اور ہوس پرستی کی اور ایسے ہی کہہ لیجیے ہوائے نفس کی مذمت کرنے کا کام چلتا رہا ہے، اور یہ کبھی بھی ختم نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی. آگے جو سوال ہے وہ سوال مختصر ہے، غالباً اسے پڑھ لیا جائے. یہ جو سوال ہے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال ایسا ہے کہ کبھی کبھی اپنے لوگوں کی طرف سے بھی آ جاتا ہے. جیسے ابھی مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت جدید منہج کی حقیقت پڑھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے فرقوں پر، جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں، ان پر بھی رد ہوتا ہے. ایسے ہی بہت سارے افراد ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں، بہت سارے مصنفین ہیں، بہت سارے جماعتوں کی فرقوں کے قائدین ہیں، ان کے فاؤنڈرز ہیں ماضی میں یا دور حاضر میں. ان سب پر رد ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی منہج سلف کے خلاف ہے اس پر ہم اس لیے رد اہل علم کی سلف سے خلف تک کی تحریروں کی روشنی میں اور کتاب و سنت کے دلائل اور سلف کے اقوال کی روشنی میں اس لیے یہ بات کہتے ہیں تاکہ لوگ انحراف کا شکار نہ ہو، منہج کا بگاڑ نہ آئے، خالص سنت کی راہ پر صحابہ کی سیرت اور تابعین، تابعین کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزاریں. اس مقصد کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے. اب ان باتوں کو سن کر کے جو منہج سلف کے مخالفین ہیں وہ تو ناراض ہوتے ہی ہیں، وہ تو کہتے ہی ہیں کہ صرف انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور فلاں کے خلاف رد کیا جا رہا ہے. یہ اس کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد کی ضرورت اور تقاضے کے اس ماحول میں یہ مزید انتشار پیدا کیا جا رہا ہے،
اور یہ اس طرح سے مختلف فرقوں اور مختلف جماعتوں مختلف شخصیات کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، یہ نہیں اچھا ہے۔ صرف اور صرف رد کرنے کا کام چل رہا ہے، صرف اور صرف نقد کرنے کا کام چل رہا ہے نا، کوئی مثبت کام نہیں۔ اس طرح کی باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے نا کہ اس طرح کی بعض باتیں بسا اوقات بعض ہمارے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں، بعض اپنے لوگ بھی اس بات کو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت روشن خیال ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ذرا سا فری ذہن کے ساتھ یا اوپن ذہن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہر ایک پر نقد کرنا، ہر ایک پر رد کرنا جو کام چل رہا ہے یہ بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، اس سے تو انتشار پیدا ہوگا، اس سے تو آپس میں کشاکش پیدا ہوگی۔ اس طرح کی باتیں بعض اوقات ہمارے اپنے بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا اور یہ سوال نمبر 53 ہے۔ سوال نمبر 53، کیا منہج سلف کے مخالف مناہی سے ڈرانا اور آگاہ کرنا واجب ہے؟ منہج سلف کے مخالف مناہی سے ڈرانا اور آگاہ کرنا، چوکنا کرنا لوگوں کو، یہ واجب ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی اپنے لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے کیا مطلب تعلق ہے، ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے، ہم اپنی دلیل، اپنی باتیں، جو اہل الحدیث کی جو فکر ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا منہج ہے، ان کا کہہ لیجئے کہ دنیا کے اندر جینے بسنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے سلف امت کی روشنی میں، ہمیں اسے بیان کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بات بیان کریں، ہمیں دوسروں پر نقد اور رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ان پر رد کریں، ان پر رد کریں، ان کے عقائد بتائیں، ان کے نظریات بتائیں، ان کے مناہج کا فساد بے نقاب کریں؟ ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، بس ہمیں لے دے کر کے اپنی جو بات ہے، اصل مشن، اسے بیان کرنا چاہیے۔ قرآن حدیث کی باتیں، سلف امت کے اقوال ہم پیش کریں، کسی پر رد اور نقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مخالف منہج کس کا ہے، اس کی نشاندہی کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے اپنے بھائی بھی بسا اوقات کہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ سوال آپ نے سن لیا، جواب میں کہتے ہیں شیخ صالح فوزان، جی ہاں، واجب ہے کہ ہم لوگوں کو منہج سلف کے مخالف مناہج سے ڈرائیں اور آگاہ کریں، یہ واجب۔ تو حق بھی واضح کرنا ہے، اور حق کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کی بھی نشاندہی کرنا واجب ہے۔ اور یہ شریعت کے اصولوں میں سے ہے، جہاں امر بالمعروف ہے وہاں نہی عن المنکر بھی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا علیکم بسنتی کہا ہے، وہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ بھی کہا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں پر، ورنہ اتنا کافی تھا، میری سنت کو، میرے صحابہ کی، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اس کو دانتوں سے پکڑ لو، مضبوطی سے جم جاؤ، اتنا کافی تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؟ اور دین کے اندر جو نئے نئے راستے، نئے نئے طریقے پیدا ہوں گے، اس سے خبردار، اس سے بچ کر کے رہنا۔ تو بچنا ہے، بچانا ہے، یہ بھی اسی دین کا حصہ ہے۔ ایسے ہی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سلف کا راستہ، اتبعوه، اس کی پیروی کرو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو جہاں حق کی اتباع ضروری ہے، وہیں باطل سے کی عدم اتباع یہ بھی ضروری ہے، اور جیسے حق کی اتباع پر ابھارنا ضروری ہے، ایسے باطل کی اتباع کرنے سے آگاہ کرنا اور ڈرانا بھی ضروری ہے۔ شریعت کے اصولوں میں سے کوئی یہ شخصی اور ذاتی بات نہیں ہے شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کی، بلکہ انہوں نے انہی دلائل کی روشنی میں یہ بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں، واجب ہے کہ ہم لوگوں کو منہج سلف کے مخالف مناہج سے ڈرائیں اور آگاہ کریں۔ یہ اللہ عز و جل، اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا حصہ ہے۔ یہ سب کی خیر خواہی ہے۔ اللہ کی خیر خواہی یعنی اللہ کے دین کی اس بات کو بتا دیا جائے، رسول کی خیر خواہی، رسول کا مشن اس سلسلے میں کیا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے اماموں کے لیے خیر خواہی ہے، جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم آگے بڑھا کر کے
ہم لے کر کے آگے بڑھائیں، یہ خیر خواہی ہے۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے کہ وہ ان سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان سارے فتنوں سے چوکنا رہیں تاکہ گمراہی سے اور ضلالت سے بچیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ ہمیں اس کا یہ کام ہمیں کرنا ہے، منہج سلف کے مخالفین سے ہم کو آگاہ کرنا، ان مناہج سے لوگوں کو چوکنا کرنا، تاکہ کوئی خارجیت کی راہ پر نہ چلے، کوئی رافضیت کی راہ پر نہ چلا جائے، کوئی تصوف کی راہ پر نہ چلا جائے، کوئی جہاد کے نام پر دنگے اور فساد کی راہ پر نہ چل پڑے، کوئی مثال کے طور پر عقلانیت کی راہ، اعتدال کی راہ نہ پکڑ لے، ہے کہ نہیں؟ یہ سارے راستے ہیں۔ کوئی اندھی تقلید کی راہ پر نہ چلے، سنت آئے تو بھی ٹھکرا دے اور کہے کہ نہیں میں فلاں کو ماننے والا ہوں۔ اس طرح سے یہ سارے فتنے موجود ہیں، ان فتنوں سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چاہے ہم یہ بتائیں کہ سلف کا راستہ یہ ہے، وہیں ہمیں یہ بھی بتانا ضروری ہے، واجب ہے بتانا، ہے نا، کہ یہ فلاں فرقے یہ راہ سلف سے انحراف کا یا راہ سلف کے مخالف ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں، اس سے دور ہیں، تو ہمیں اس سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ امت کی خیر خواہی ہے، یہ امت کے عوام کی خیر خواہی ہے، ان کی بھلائی چاہنا ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کی کتاب کی، مسلمانوں کے حکمرانوں ذمہ داروں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں ہم شر پسندوں سے ڈرائیں گے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہم شر پسندوں سے ڈرائیں گے، ہم منہج اسلام کے مخالف مناہج سے چوکنا کریں گے، ہم لوگوں کے سامنے ان باتوں کے نقصانات واضح کریں گے جو باطل افکار و نظریات پائے جاتے ہیں منہج سلف کے مخالفین کے ہاں، ان باتوں کے نقصانات سے آگاہ کریں گے اور انہیں کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے پر ابھاریں گے۔ یہ واجب اور ضروری ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ لیکن یہ ان اہل علم کی ذمہ داری ہے جن پر اس مسئلے میں پڑھنا اور اسے لوگوں کے سامنے مناسب، مشروع اور اللہ کے حکم سے کامیاب طریقے سے واجب کرنا، واضح کرنا واجب ہے۔ کون لوگ یہ کام کریں گے؟ جو پہلے اس کا علم حاصل کر لیں، جو پہلے اس کا علم حاصل کر لیں، مشروع طریقے سے کریں، مناسب طریقے سے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کامیاب طریقے سے واضح کرنا جانتے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے۔ وہی بات آ گئی کہ تو جاننے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ آگاہ ہو جائیں گے ان جدید مناہج سے جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں، تو ان سے واقف ہونے کے بعد، اس کے علم سے آراستہ ہونے کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا بھی آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں کی یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب ہے۔ ایک حاشیہ شیخ نے یہاں پر لگایا ہے صفحہ نمبر 289 پر، ہم لوگوں کو منہج سلف کی مخالف منہج سے ڈرائیں اور آگاہ کریں، یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں شیخ کہتے ہیں، اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں بھی ایک بات رہ گئی تھی، یہاں پر چھوٹا سا ایک اقتباس رہ گیا، چھوٹا سا ایک حاشیہ رہ گیا تھا۔ وہ یہ تھا، شیخ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہر ایک کار دعوت کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہی ہر جوش و جذبے والا دعوت دینے کا اہل ہوتا ہے، بلکہ جہالت کے ساتھ جوش و جذبہ نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ اس پر شیخ جمال بن فرحان نے زرار بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، وہ رہ گیا تھا بیان کرنا۔ شیخ کہتے ہیں کہ زرار بن عمر بیان فرماتے ہیں، والذی لا الہ غیرہ ما عمل عامل قط علی جہل الا کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، جو بھی عمل کرنے والا جب بھی جہالت کی بنیاد پر عمل کرے گا، بہر صورت اس کا فساد اس کی اچھائی سے بڑھ کر کے ہوگا۔ تو علم کی بنیاد پر ہی کام کرنا ہے، جہالت کی بنیاد پر کام کرے گا تو بہر صورت، ہر صورت میں اس کا فساد زیادہ ہوگا، اس کا فائدہ بہت کم ہوگا۔ یعنی اگر کچھ فائدہ ہوا بھی تو بہت کم ہوگا، فساد کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ یہ پہلے والے سوال سے بھی متعلق ہے جواب سے، اور اس سوال کے جواب سے بھی متعلق ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہمیں اچھی طرح جاننا ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے،
بلکہ سلف کے ایک بلند مقام امام کا زرار بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں جو بھی عمل کرنے والا عمل کرے گا جہالت کی بنیاد پر، اس کا فائدہ کم، نقصان بہت زیادہ ہوگا، فساد زیادہ ہوگا، اس سے اصلاح کا کام برائے نام ہوگا۔ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شیخ نے جو یہ کہا تھا کہ ہم باطل مناہج سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے اوپر فرماتے ہیں جی ہاں، سلف صالحین رحمہم اللہ کا یہی منہج تھا، سلف کا منہج تھا۔ آج کوئی کہے کہ آپ لوگ سارے فرقوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ساری شخصیات کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ کون سا سلف کا منہج؟ تو ہم بتائیں گے پیار سے، محبت سے کہ یہی سلف کا منہج، یہی سلف کا منہج، حق بتانا ہے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے، اور باطل اور اہل باطل سے بھی آگاہ کرنا ہے، خواہ اس کا باطل پورے طور پر باطل ہو یا اس کے اندر انحراف کا کوئی راستہ نکلتا ہو، اس سے ہمیں آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ صاف کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہی منہج تھا، وہ کتاب و سنت کے مخالف مناہج والوں سے بڑی شدت سے ڈراتے تھے۔ 290 پیج پر، صفحہ نمبر 290 پر، بلکہ ان کی تعریف کرنے والوں یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرنے والوں کو بھی سزا دیتے تھے۔ یہ دیکھیے، لوگ بتانے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں، بتائیں، بتایا جائے، ہے نا، منہج سلف کے مخالفین کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ ان مخالف مناہج میں سے کسی راستے پر نہ چل پڑیں۔ لوگ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں، اس پر بھی لوگوں کا اعتراض ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے، درست نہیں ہے، انتشار پیدا کرتے ہو۔ سلف صالحین منع بھی کرتے تھے، چوکنا بھی کرتے تھے، بلکہ تعریف کرنے والوں یا اس کی مخالفت کرنے والوں کو سزا بھی دیا کرتی تھی۔ سمجھ رہے، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت عظیم الشان اہل بدعت، اہل انحراف کے بارے میں یہاں پر نقل کیا گیا، اسے پڑھ لیں، بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 132 پر یہ قول موجود ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہر اس شخص کو سزا دینا واجب ہے، ہر اس شخص کو سزا دینا واجب ہے جو ان سے نسبت رکھے، کن سے؟ اہل بدعت سے، اہل بدعت سے، اہل ہوا سے، اہل انحراف سے، اس کو سزا دینا واجب ہے۔ جو ان سے نسبت رکھے، یعنی منہج سلف کے مخالفین سے نسبت رکھے، ان سے جڑے، تعلق قائم کرے، ہے نا، وابستہ ہو جائے، اس کو سزا دینا واجب ہے۔ یا ان کا دفاع کرے، دفاع کرے تو بھی سزا دینا ضروری ہے، دفاع کر رہا ہے، باطل کا دفاع، منہج سلف کے خلاف کا دفاع کرتا ہے، یا ان کی تعریف کرے۔ آپ ایک ایک جملے پر غور کریں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس دور کے لیے شیخ الاسلام نے یہ بات بیان فرمائی، یہ قول اس دور کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے۔ کہتے ہیں یا ان کی تعریف کرے، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے صریح اور ایک دم بنیادی عقیدے کے مسائل میں، منہج کے مسائل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مسائل میں صریح گمراہی موجود ہے، بتایا جائے، آگاہ کیا جائے، حوالے دیے جائیں، ہے نا، اقتباسات پڑھ کے سنائے جائیں، صفحہ نمبر، سطر نمبر بتائی جائے، سب کچھ واضح، تو بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے کام بہت زیادہ کیا ہے، کہتے ہیں کام بہت کیا ہے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمت کی ہے امت کی، ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا تو ان انحرافات کو، ان باطل عقائد کو، نظریات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو تعریف لائی جاتی ہے نا اہل بدعت کی سراہنا کے لیے، ان کی بدعت کو کم ثابت کرنے کے لیے، معمولی ثابت کرنے کے لیے، یہ تعریف کرنا بھی جرم ہے، کیونکہ تعریف کرنا دراصل اہل بدعت یا اہل ہوا کے پیچھے عوام کو لگانا ہے، خطرناک ہے، یہ مسئلہ سنگین ہے۔ کہتے ہیں یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرے، کتابوں کی تعظیم، آج بھی لوگ نہیں ڈرتے، نہیں سمجھنے کو تیار ہیں، سارے انحرافات کے باوجود بھی کہیں گے تفسیر پڑھنا ہے، تفہیم القرآن سے اچھی تفسیر نہیں ملے گی، آپ ہے کہ نہیں؟ تدبر قرآن پڑھو امین احسن اصلاحی کی، جن کی شاگردی اختیار کی 25 سال تک
جاوید غامدی نے، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے. سمجھ؟ جاوید غامدی 25 سال تک شاگرد رہا امین احسن اصلاحی. تدبر قرآن لکھی کتاب جلدوں میں ہے، اور پوری قرآن کریم کی تفسیر کئی جلدوں میں لکھنے والا میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 حدیثیں بھی پوری کتاب میں نہیں موجود نہیں ہیں. اور تفسیر قرآن کی ہو رہی، عقلانیت، اعتزال، منمانی، یہ تفسیر ہے. بہرحال تو جو جیسا استاذ چنے گا ویسے ہی وہ علم اس کے پاس آئے گا. استاذی شاگردی کا یہ بہت گہرا ربط ہے، کیونکہ وہی مترشح ہوتا ہے، وہی رس کر کے آتا ہے جو استاذ کے اندر موجود ہوتا ہے. اسی لیے یہ سارے انحرافات چل رہے ہیں. خیر، ہم بات آخری یہ کر رہے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا دفاع کرے یا ان کی تعریف کرے یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرے یا ان کے بارے میں گفتگو کرنا ناپسند کرے. دیکھا آپ نے، یعنی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ کیوں مولانا مودودی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کیوں حسن بننا کا نام لیا جاتا ہے، کیوں جماعت تبلیغ کا نام لیا جاتا ہے، کیوں خارجیوں کا نام لیا جاتا ہے نا، کیوں آخر ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے، کیوں حسن بننا کا نام لیا جاتا ہے، کیوں محمد قطب، سید قطب اور وغیرہ وغیرہ، محمد سرور، نائف زین العابدین کا نام لیا جاتا ہے، کیوں رد کیا جاتا ہے. لوگوں کو خراب لگتا ہے، نہیں چاہتے، لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے، گفتگو کرنا پسند نہیں آتا ہے. کہتے ہیں جو بھی ایسا کرے یا ان کے لیے یہ کہہ کر عذر پیش کرے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس بات کا معنی کیا ہے، یہ عذر بھی پیش کرے تو وہ بھی معافی کے قابل نہیں، سزا دی جائے گی اسے. یا جو یہ کہے کہ اس نے فلاں کتاب لکھی ہے، یعنی ٹھیک ہے اس کے اندر گمراہی ہے، انحراف ہے، لیکن فلاں کتاب کا مصنف ہے، وہ فلاں کتاب کا مصنف ہے، بڑی شخصیت ہے، کتاب لکھنے والا آدمی، ایسی کوئی بات کرے. یا اس قسم کے دیگر حیلے بہانے پیش کرے جنہیں کوئی جاہل یا منافق ہی کہہ سکتا ہے. یا تو آدمی کے پاس علم نہ ہو اور یہ آدمی سامنے کچھ ظاہر کرتا ہو، اندر سے کچھ تال میل رکھتا ہو. یہ معنی ہے شیخ الاسلام کی بات کا. یا تو اس کو علم نہ ہو تو ایسی بات کرتا ہو، دفاع کرتا ہو، سپورٹ کرتا ہو، ہے نا، اور اس کے خلاف بات کرنا نہیں مناسب سمجھتا ہو وغیرہ. اور یا پھر وہ آدمی سامنے کچھ ظاہر کرتا ہو اور اندر سے انہی باطل بدعتی افکار و نظریات کا حامی ہو. بلکہ اس کو بھی سزا دینا واجب ہے جو ان کی حالت سے واقف ہو اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے سلسلے میں مدد نہ کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا عظیم ترین واجبات میں سے ہے، عظیم ترین واجبات میں سے ہے. تو اب کارروائی کا مطلب کوئی ایکشن نہیں ہے نا، کوئی ہتھیار یا کسی اور کی. کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ رد کرنا، نقد کرنا، ہمارے اس ماحول میں رد کرنا، نقد کرنا، اس کی کمیوں کو یا اس کی خامیوں کو عوام کو بتلانا کہ بھائی یہ عقیدے کا فساد ہے، منہج کا فساد ہے، بدعت ہے، نفس پرستی ہے، ہوا. یہ ہے کارروائی کا مطلب. ورنہ کوئی نظام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہے نا، دین کا نفاذ جہاں پر چلتا ہو، جیسے مملکت سعودی عرب کے اندر ہے، یا جو مثال کے طور پر ماضی کے اندر ہے نا اسلامی حکومتیں رہی ہیں، تو ان میں باطل افکار و نظریات کے خلاف کارروائیاں بھی ہوا کرتی تھیں. بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ہے نا. خوارج کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، روافض کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، صوفیوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، یا جو ایسے ہی جہلا علم کے میدان پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئیں. خلافت بنو عباسیہ میں، خلافت بنو امیہ میں بہت سارے شواہد اس کے موجود ہیں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقیہ والمتفقہ کے اندر بھی واقعات اس طرح کے موجود ہیں، اور بھی کتابیں ہیں. تو ان میں ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ اس طرح سے باطل افکار و نظریات یا خلاف منہج سلف، ہے نا، جو لوگ بھی ہیں ان کے حوالے سے ایسے بہت سارے اقدامات، یا کہہ لیجیے کہ ایسی بہت ساری کارروائیاں ہوئی ہیں. ان کی مثالیں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کے صفحات پر مل جائیں گی. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کا علم حاصل کریں، عقیدے کا، منہج کا، اور ایسے ہی عبادات کا، عمل کا، سلوک کا، اور ساتھ ہی ساتھ باطل عقائد، باطل مناہی سے لوگوں کو آگاہ بھی کریں، تاکہ اس فتنے کے دور میں
لوگ بہت سارے فتنوں سے دوچار ہو رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مشن میں اپنی اپنی کوششیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ باطل راہوں پر چل پڑے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ راہ حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بہکائے جا رہے ہیں، جنہیں ورگلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد سے جلد ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔